جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يسلمونها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. یقیناً ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ البتہ ضرور وہ اس باغ کے پھل کو صبح سویرے کاٹ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ پس اس باغ پر تیرے رب کی جانب سے ایک گھومنے والا گھوما اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، پس وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو گیا۔ اب یہ لوگ صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارنے لگے یہ کہ چلو اپنی کھیتی پر اگر تم پھل کاٹنے والے ہو۔ پس وہ چلے اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے یہ کہ ہرگز نہ داخل ہو اس باغ میں آج تم پر کوئی مسکین۔ اور وہ صبح سویرے چلے مسکینوں کو روکنے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر۔ پس جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا بے شک ہم تو البتہ راہ بھٹکے ہوئے ہیں بلکہ ہم تو محروم ہیں۔ ان میں سے بہتر شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کاش کہ تم تسبیح بیان کر لیتے، اللہ کی پاکی بیان کر لیتے۔ انہوں نے کہا ہمارے رب کی پاکی ہو، یقیناً ہم ظالم تھے۔ بس ان میں سے بعض پر متوجہ ہوئے ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے انہوں نے کہا اے ہماری خرابی، یقیناً ہم سرکش تھے، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں عطا کرے۔
بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے عذاب ہوتا ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ جان لیتے۔ برادران اسلام اور خواتین، یہ سورہ قلم کی آیتیں ہیں۔ اس کی ابتدا آیت نمبر 17 سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں جیسا کہ گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا گیا تھا یا کہ آپ کو جو کفار مکہ طعنہ دے رہے تھے، اس کا جواب دیا گیا تھا کہ آپ اپنے رب کے فضل اور نعمت سے توفیق سے پاگل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ کفار مکہ تکذیب کی راہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں، تو ان کی خرابیوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے طعنہ دینے والے ہیں، چغلیاں کھانے والے ہیں، حد سے زیادہ قسم کھانے والے۔ کیا گیا تھا کہ یہ لوگ حق کا انکار اور حق کی تکذیب اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے اور اولاد۔ اب اسی مناسبت سے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کفار مکہ اپنے مال اور اپنے اولاد پر فخر کرتے ہوئے حق کا انکار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دی ہے اور اولاد دی ہے، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے ناشکری کی راہ اپنائی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا۔ ہوا یہ کہ جب کفار مکہ نے تکذیب کی راہ اپنائی اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دینے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ دنوں کے لیے بھوک اور قحط کو مسلط کر دیا۔ بھوک اور قحط سالی کو چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا۔ تو اسی واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا بلوناہم، بے شک ہم نے اہل مکہ کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یعنی اہل مکہ پر جو قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی، یا کہ ان پر جو بھوک کو مسلط کر دیا گیا تھا، یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والے اپنے باغ پر نازا کر رہے تھے، یا کہ باغ والے اپنے باغ پر جو ہے انحصار کرتے ہوئے اللہ کی ناشکری کیے، اور اس طریقے سے اہل مکہ اپنے مال اور اپنی اولاد پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ناشکری کیے تھے۔ واقعہ یہ ہے، یمن میں ایک باغ تھا، اور اس باغ کا مالک جب کبھی باغ کی کٹائی ہوتی تھی یا پھلوں کی کٹائی ہوتی تھی، تو اس موقع سے اس میں سے کچھ حصہ باغ کے لیے رکھ لیتا تھا تاکہ دوبارہ اس میں پیداوار ہو، کچھ حصہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اٹھا کر رکھ لیتا تھا، اور کچھ حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ وہ اس طریقے سے یہ اس کا معمول تھا، اور اللہ عز و جل نے اس کی نیت کے حساب سے اس کے باغ میں برکت بھی دی۔ لیکن جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے اولاد نے آپس میں یہ کہا کہ ہم فقیروں اور مسکینوں کو کیوں دیں، یہ تو کٹائی کے وقت میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے والد انہیں باغ کا ایک حصہ دے دیا کرتے تھے، تو لہٰذا ہم ایسے وقت میں باغ کو پہنچیں گے اور پھل توڑ لیں گے، یا کہ پیداوار کی کٹائی کر لیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہو، اور سارا کا سارا پیداوار ہم اپنے گھر کو لے جائیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا،
لیکن انہیں انشاءاللہ تک کہنے کی توفیق نہیں۔ صبح سویرے یہ لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اور جب وہ جا رہے تھے باغ کی جانب، بالکل خاموشی کے ساتھ جا رہے تھے اور بات بھی کر رہے تھے، چپکے چپکے سے بات کر رہے تھے، اس ڈر سے کہیں ان کی گفتگو کو سن کر کوئی فقیر یا کوئی مسکین جاگنے پڑے۔ بعض روایت کے حساب سے پاؤں بھی آہستہ آہستہ رکھ رہے تھے، کہیں پاؤں کی آہٹ سے کوئی مسکین یا کوئی فقیر جاگنے پڑے اور پھر جو ہے ان کی کھیتی کے پاس نہ پہنچ جائے۔ اب یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ باغ کا نقشہ بدلا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ باغ کی کٹائی ہو چکی ہے، پھل وغیرہ معدوم ہے۔ ہوا یہ کہ رات کے وقت میں اللہ عز و جل کی جانب سے ایک عذاب آیا اور اس نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ان میں سے بعض نے کہا ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں، کیونکہ صبح سویرے نکلے تھے۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہی وہ باغ ہے، یہ ہمارا ہی باغ ہے، لیکن جو ہے ہماری نیت کے لحاظ سے اللہ کے عذاب ہم پر آیا اور یہ باغ تباہ، اور اس عذاب نے اس باغ کو تہس نہس کر دیا۔ ان بھائیوں میں سے ایک بھائی وہ تھا جو ان میں سب سے زیادہ بہتر تھا، خیر کی جانب مائل تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ رات کے وقت میں جب آپ منصوبہ بنا رہے تھے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ کہو، یا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو؟ تو بہرحال ہوا یہ کہ اب یہ لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، توبہ کیے اور اللہ عز و جل کے جانب پلٹے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کا نعم البدل عطا کرے گی۔ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا ایسے ہی عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہے واقعہ، مختصر سا واقعہ۔ تو اس واقعے کو یہاں بیان کر کے اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب جو تم پر بھوک کو مسلط کر دیا گیا ہے اور قحط سالی مسلط کر دی گئی ہے، یہ اس لیے کہ تم اپنے اولاد پر اور اپنے مال پر، اپنی دولت پر انحصار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تم نے تکذیب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے جھٹلایا، تو ہم نے تم پر یہ عذاب مسلط کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ نہ تمہارے مال تمہارے کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد تم پر کام آئے گی۔ اور اس میں یہ تنبیہ کی گئی کہ ناشکری کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ہی انہیں آزمایا ہے، یعنی ہم نے اہل مکہ کو آزمایا ہے۔ یہاں جو جمع کا صیغہ لایا ہے کہ ہم نے آزمایا ہے، تو یہ تعظیم کے لیے ہے، اپنے عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، کہ جیسا کہ بادشاہ وقت فرمان جاری کرتے کہتے ہیں کہ ہم فلاں یہ حکم دیتے ہیں، تو ہم نے اہل مکہ کو آزمایا قحط سالی سے اور بھوک سے، جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ باغ والے سے مراد وہ باغ والے جن کا تعلق یمن سے تھا اور جس کا واقعہ آپ کو بیان کیا گیا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں البتہ ضرور وہ اس باغ کو صبح سویرے کاٹ لیں گے، یعنی صبح سویرے پہنچ کر اس باغ کے پھل کو توڑ لیں گے۔ صبح سویرے کا لفظ کو استعمال کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ لوگ سورج نکلنے کے بعد جاتے ہیں تو مسکینوں کو پتہ چل جائے گا، فقراء کو، محتاجوں کو پتہ چل جائے گا، اور یہ لوگ بھی جو ہے باغ میں حاضر ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے ان کے والد کے زمانے میں اپنا حصہ لیتے تھے تو پھر اپنا حصہ مانگیں گے، تو لہٰذا ان فقراء اور مساکین کے اٹھنے سے پہلے ہی صبح کے ترکے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم باغ کو پہنچ جائیں گے اور کھیتی کو کاٹ لیں گے یا کہ پھل کو توڑ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، ایک طرف تو ان کی نیت خراب اور اس پر مستزاد یہ ہے
کہ وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ گویا اس میں اس بات کی جانب تنبیہ کی گئی کہ کوئی بھی ایسا کام اس کا تعلق مستقبل سے ہو ہمیں انشاءاللہ کہنی چاہیے۔ اب ان کی نیت کی اس خرابی کی وجہ سے، اور وہ بھی پکا ارادے کی بنیاد پر، انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ مسکینوں کا حق ماریں گے، باغ سے مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ فطاف علیہ طائف من ربک، تو اس باغ پر تیرے رب کی جانب سے ایک گھومنے والا گھوما۔ طائف سے مراد کا عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس باغ پر ایک عذاب نازل ہے۔ بعض نے کہا کہ طائف سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جو اس باغ کا چکر لگائے اور اس باغ کو تہس نہس کر دیے، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے تھے۔ یعنی انہوں نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا، فقراء کا حق مارنے کا جزم اور پختہ ارادہ کیا، اور صبح سویرے اٹھنے کا پروگرام بنا کر سو رہے تھے۔ ادھر سے اللہ عز و جل کی جانب سے اس باغ پر عذاب نازل ہوا اور اس باغ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ فاصبحت کالصریم، تو یہ باغ جو ہے کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو گئی، وہ سارے کے سارے پھل جو ہے معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے، گویا کہ کسی نے اس کے پھل کو توڑ لیا ہے یا کہ اس کی کھیتی کو کاٹ لیا ہے۔ مفسرین نے اس کا معنی یہ دیا ہے، سلیم سے مراد یہ ہے کہ تاریک رات کی طرح سے، یعنی اس باغ میں جب آگ لگ گئی تو آگ لگنے کے بعد اس باغ کا حال ایسا ہوا گویا کہ یہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا، کالی رات کی طرح ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ بناتے ہوئے، کوئی بھی پروگرام کرتے ہوئے، یا کہ کسی کا حق کو مارتے ہوئے جو منصوبہ بناتے ہیں، تو یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ گرچہ آپ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں یا خاموشی کے ساتھ پلان بنا رہے ہیں، تو جو اللہ میں خبیر ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہمارے دلوں کے احوال تک جانتا ہے، وہ ہماری باتوں سے بھی آگاہ ہے۔ تو لہذا اللہ کی معصیت، ہر ایسی مجلس سے بچیں، یا کہ ہر ایسے سرگوشیوں سے بچیں جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہو، کیونکہ اس کی پکڑ سخت ہے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، پس وہ صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، یعنی جب وہ صبح سویرے اٹھے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، یہ کہتے ہوئے کہ چلو صبح سویرے اپنی کھیتی پر، دیر مت کرو، صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو، اگر تم کاٹنے والے ہو، یعنی کھیتی کو کاٹنے والے ہو یا کہ پھل کو توڑنے والے ہو، قبل اس کے کہ مسکین اور فقراء تمہارے پاس آئے، تو لہذا صبح سویرے اگر پھل کو کاٹنے والے ہو تو لہذا ابھی تم نکل پڑو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، بس وہ چلے اس حال میں کہ وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، یعنی باغ کے جانب جاتے ہوئے بھی وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اور بات بھی ہو تو بالکل آہستہ سے چپکے چپکے سے باتیں کر رہے تھے، کہیں ان کی آواز سے فقراء اور مساکین اٹھ نہ جائے، یا کہ اپنے پاؤں کو جو رکھ رہے تھے آہستہ آہستہ رکھ رہے تھے، کہیں پاؤں کی چاپ کو سن کر فقراء اور مساکین نہ اٹھے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، یہ جو آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے تو اس میں یہ کہہ رہے تھے، یا اس لیے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے کہ آج اس باغ میں تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہو۔ انہوں نے مکمل منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکل گئے کہ آج ہم کسی مسکین کو باغ میں داخل ہونے نہیں دیں گے اور کھیتی کے پاس پھٹکنے نہیں دیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ منع کرنے پر
قادر سمجھ کر صبح صبح نکل پڑے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے آج ہم فقراء اور مساکین کو منع کرنے پر قادر ہیں، فقراء اور مساکین کو باغ میں داخل نہ کرنے پر آج ہم قادر ہیں، یا کہ پھل سے ان کا حصہ نہ دینے پر ہم جو ہے آج قادر ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، وہ انہوں نے ادھر اپنا منصوبہ بنایا، ادھر اللہ عز و جل نے اپنا منصوبہ بنایا۔ اب جب وہ باغ کے پاس پہنچے، جن کو دیکھے تھے کہ باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا یا کہ کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، لیکن جب دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کھیتیاں کٹی ہوئی ہیں یا کہ پھل جو ہے توڑ لیے گئے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں جو ہے کوئی آگ لگنے کی وجہ سے پورا کا پورا فصل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ صبح سویرے جو ہم آئے ہیں ابھی اندھیرا کچھ ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، پس جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو انہوں نے کہا اِنَّا لَضَالُّونَ، بے شک ہم البتہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی راستہ ہم بھٹک چکے ہیں۔ دوسرے نے کہا بل نحن محرومون، نہیں ایسی بات نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم محروم ہیں، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، ہماری جو ہے بری نیت کی وجہ سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، یہی ہمارا باغ ہے، لیکن جو ہے کیونکہ ہماری نیت میں جو ہے پھوٹ آ چکی تھی، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے باغ کے پھل سے محروم کر دیا گیا ہے۔ قال اوسطهم، ان میں کے بہتر شخص نے کہا، اوسط جو ہے درمیانے کے معنی میں ہے، یا اس سے مراد کیا ہے؟ جو بہتر ہے اور اچھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کے تعلق سے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت، درمیانی امت سے مراد بہتر امت، عدل اور انصاف کرنے والی امت۔ قال اوسطهم، ان میں سے بہتر شخص نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کیوں نہیں تم تسبیح پڑھتے ہو؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب منصوبہ بنا رہے تھے اس شخص نے انہیں یاد دلایا تھا کہ تم انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اس انجام کو بھگتنا پڑا، یا ہے کہ تم کیوں میں تمہیں اللہ کی یاد دلایا تھا اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کہا تھا، اس میں اذان بشارہ ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے ارادے سے جو ہے تنبیہ کیا تھا کہ اس قسم کے ارادہ مت کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب ان کو احساس ہو گیا تو سبوں نے کہا ہمارے رب کی پاکی ہو، بے شک ہم ظالم تھے، یعنی ہم ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ گرچہ باغ ہمارا تھا لیکن اس باغ میں فقراء اور مساکین کا بھی تھا، جیسا کہ ہمارا باپ اپنی زندگی میں فقراء اور مساکین کو ان کا حق دیا کرتا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ اپنے مال سے فقراء اور مساکین کو دے رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان پر احسان جتلائیں، بلکہ حق یہ ہے کہ ان کا جو حق ہے اس مال میں وہ حق آپ ان کو دے رہے ہیں، گویا آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ ان کا حق انہیں دے رہے ہیں، اور ساتھ میں اجر اور ثواب سے بھی آپ مالا مال ہو رہے ہیں، یہ آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے۔ یہ مفہوم اور یہ معنی اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر لوگوں سے بہت ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، کسی کو دیتے ہوئے سخت بات کہنا یا کسی کو دیتے ہوئے اس پر احسان جتلانا، یہ عام لوگوں کی عادت بن چکی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ ہم جب خرچ کریں یا کہ کسی کا مدد کریں، کسی کا تعاون کریں تو ان دو باتوں کا خیال رکھیں، نہ ان پر احسان جتلائیں اور نہ کوئی ایسی بات کہیں
جس سے انہیں تکلیف ہو یا کہ انہیں اذیت ہو۔ اس سے تو یہ آپ نے مال تو خرچ کیا، لیکن اس کے اجر سے، اس کے ثواب سے آپ محروم ہو گئے۔ لیکن اگر بغیر احسان جتلائے ہوئے اور بغیر کچھ سخت بات کی ہوئے ہم جو ہے اگر فقراء اور مساکین ضرورت مندوں کی اعانت کرتے ہیں، اولاً ہم نے ان کا حق تو نہیں دیا، اور دوسری بات یہ ہے اس سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے اس سے ہم اجر و ثواب سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو لہذا ان کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا ہم تو ظالم تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے فقراء اور مساکین کے حق کو روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد جب ان کو احساس ہوا تو فوراً ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ان میں سے بعض پر پلٹے ملامت کرتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ہم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے ایسا منصوبہ کیوں بنایا، ہم نے ایسا پروگرام کیوں بنایا۔ تو توبہ کے لیے جو بنیادی شرط ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، یہی وہ بنیادی شرط ہے جس کو ندامت کہتے ہیں، یعنی گناہ پر انسان نادم ہو، گناہ پر انسان کو شرمندگی ہو، یہ جو ہے توبہ کا پہلا جو ہے دروازہ ہے یا کہ پہلی منزل ہے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے تو پھر انسان گناہ کو ترک کر دیتا ہے اور اس کے بعد عزم کرتا ہے کہ دوبارہ اس قسم کے گناہ کو نہیں کرے گا، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندوں کے حقوق میں سے ہے تو اس حق کو لوٹاتا ہے اس کی جانب، تو ان شروط کے ساتھ کوئی توبہ کرتا ہے تو یہ وہ توبہ ہے جسے توبہ نصوح کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے انسان اپنے وجود کو گناہوں سے دھل لیتا ہے، پاک و صاف کر لیتا ہے۔ گویا یہاں اس بات کا اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظالم کہا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، بلکہ یہ کہنے لگے یا قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، انہوں نے کہا ہے ہماری خرابی، بے شک ہم تو سرکشی کرنے والے تھے۔ یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور انسان کے اندر جب یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس پر وہ نادم ہو تو پھر اس کے بعد اسے سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئی اور اللہ عز و جل کی جانب پلٹے اور کہا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب بدل دے ہمارے لیے اس سے بہتر، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے، کیونکہ بڑا سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے اس پر بھی انسان اگر نادم ہوتا ہے اور عزم کرتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا اور اسے ترک کر دیتا ہے تو پھر گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کی ذات سے امید رکھے، تو بڑے سے بڑے گناہ ہونے پر بھی انسان کو مایوس نہیں ہونی ہے، بلکہ توبہ کرنا ہے اور اللہ عز و جل کی ذات سے امید رکھنی ہے۔ جیسا کہ اس شخص کا واقعہ ہے جس نے 99 افراد کو قتل کیا تھا، 99 افراد کو قتل کرنے کے بعد ایک عبادت گزار انسان سے پوچھا کہ حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ 99 افراد کو قتل کرنے کے بعد تم توبہ کی بات کر رہے ہو، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ پھر وہ طیش میں آ گیا اور جو غصے والی کیفیت اس کے اندر تھی وہ جوش مارنے لگی، اس نے اس شخص کو قتل کر کے 100 کی گنتی پورا کر دی۔ اب پھر اس کو احساس کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، اب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے ایک عالم کی جانب اس کی رہنمائی کی، اس عالم نے کہا من یحول بینک و بین توبتک، کون تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، لیکن جس بستی میں تم ہو یہاں مت رہو،
دوسری بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو وہاں تم اپنی توبہ کی حفاظت کر سکو گے۔ اس بستی کی جانب نکلا، راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ دونوں قسم کے فرشتے آئے، ملائکۃ العذاب، ملائکۃ الرحمہ، اور دونوں فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح کو کھینچیں گے۔ ملائکۃ العذاب نے کہا اس نے کوئی نیکی ہی نہیں کی۔ ملائکۃ الرحمہ نے کہا تو یہ تو اچھی زندگی گزارنے کے عزم سے جا رہا تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اور فرشتے کو بھیجا، جس نے کہا ایک کام کرو، جہاں سے وہ آیا ہے اور جہاں جا رہا ہے ماپنے کی کوشش کرو۔ جدھر جا رہا ہے اگر اس کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے روح قبض کریں، اور جہاں سے آیا ہے اگر اس کے قریب ہے عذاب کے فرشتے اس کے روح کو قبض کریں۔ اب اس کے بعد ماپا گیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے سینے کے بل ایک بالش آگے بڑھ گیا جہاں وہ جا رہا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے زمین سے کہا گیا کہ تم ادھر سے جو ہے سرک جاؤ، اور تاکہ وہ زمین کے قریب ہو جائے جہاں وہ جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ توبہ اللہ کو کس قدر پسند ہے، اور توبہ کے ذریعے، توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسائل کو کیسے انداز سے حل کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گناہ پر مایوس ہونے کے بجائے ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ قرآن مجید کی وہ آیت، اس کے تعلق سے مفسرین نے کہا ارجع آیت فی کتاب اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، امید باندھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، اللہ کی معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، عبادی کہہ کے پکارا، اے میرے بندو۔ یہ بھی کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یہ بھی ہے کہ ایک دو گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ گویا یہ آیت کے تعلق سے ہے ارجع آیت فی کتاب اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ جو اس سے بات معلوم ہوئی کہ گناہ کا سرزد ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ گناہ پر مصر ہونا اور گناہ پر اصرار کرنا، اور پھر اس پر یہ ہے مستزاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان مایوس ہو جائے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے اس سے بہتر بدل عطا کرے، یعنی اس سے اچھا دے، کیونکہ ہم نے توبہ کر لیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی جانب رغبت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی جانب جو ہے پلٹنے والے ہیں، یا کہ اپنے رب سے امید رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب سے لو لگائے اور اپنے رب سے امید رکھے، اور اللہ عز و جل کی جانب ہر معاملے میں پلٹے، رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ، یہ جو ہے انبیاء کرام کا شیوا۔ تو ہر موڑ پر بندے مومن کو چاہیے اللہ کی جانب لوٹے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے۔ آج جن حالات سے ہم دو چار ہیں، یہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم حالات پر شکوہ کرنے کے بجائے، شکایت کرنے کے بجائے، یا کہ اپنی اور اپنی اولاد کے مستقبل سے مایوس ہونے کے بجائے ہمیں چاہیے اللہ عز و جل کی جانب رغبت کریں، اللہ عز و جل کی جانب لوٹیں، رجوع کریں، اس سے بڑے بڑے مسائل جو ہے حل ہوتے ہیں۔ گویا اللہ عز و جل کی جانب لوٹنا بھی یہ عبادت ہے۔ تو اگر اس قسم کا لوٹنا اللہ کے سوا کسی اور کی جانب ہو تو پھر یہ چیز کیا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کذالک العذاب۔ ایک بات یاد رکھیے، رغبت اللہ یا رجوع اللہ یا انابت اللہ عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب رجوع اور انابت اختیار کرتا ہے اس میں انتہا درجے کی عاجزی ہوتی ہے، انتہا درجے کی انکساری ہوتی ہے، انتہا درجے کی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اور جس کے جانب لوٹتا ہے اس سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کرتا ہے، بلکہ اس کی انتہا درجے کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ صرف اللہ عز و جل کے سامنے ہونی چاہیے اور اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے۔ کوئی اگر یہ کام اللہ کے سوا اور کے لیے انجام دیتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک العذاب، اسی طرح سے عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے۔ تو اس واقعے میں اولاً مکہ والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طریقے سے باغ والوں نے ناشکری کی، ہم نے جو ہے ان کے باغ کو تہس نہس کر دیا، اس طریقے سے تم بھی اپنے اولاد اور اپنے بچوں پر ناز کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ ہم نے ہلکا سا ایک عذاب قحط اور بھوک کی شکل میں بھیجا ہے، اور اگر تم اس پر جمے رہے ہم تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو، تمہاری دولت کو، سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ جو اس واقعے کے ذریعے سے مکہ والوں کو وعید اور تنبیہ کی گئی ہے، اور دوسری جانب اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے کہ حالات جب خراب ہیں، ماحول سازگار نہیں ہے، اللہ عز و جل سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، سازشیں بناتے ہیں، ان کے منصوبے اور ان کے سازشوں کو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہی رب ہے جو انہیں ان کے سازشوں میں ناکام بنا دے گا اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا، جیسا کہ باغ والوں کے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا اور ان کے باغ کو تہس نہس کر دیا۔ اور پھر لہذا اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ عز و جل کی جانب اپنے ہر معاملے میں لوٹتے رہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے تقصیرات یا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تب تک اس کی جان باقی اور جو ہے ابھی جو ہے غرغرہ نہیں آیا ہے، یا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے احساس ہو فوراً انسان تاخیر کے بغیر اللہ کی جانب پلٹے، توبہ کرے، اور توبہ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہو اور جو ہے اس گناہ کا اس کو احساس ہو۔ یہ جو ندامت ہے اور جو احساس ہے